میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، کہا یا رسول اللہ، اگر کوئی نیک آدمی کسی نیک عورت کے ساتھ بے پردہ ہو، وہ پیر گناہ گار نہیں؟ جس کے پاس بیویاں جاتی ہیں، جس کے پاس عورتیں جاتی ہیں، جس کے پاس لڑکیاں جاتی ہیں، وہ گناہ گار نہیں؟ وہ تو مجرم ہے، وہ تو مجرم ہے، وہ خالی گناہ گار نہیں، وہ تو پاپی ہے، وہ خالی گناہ گار نہیں، وہ تو دین کا ڈاکو ہے، وہ تو فاسق ہے، وہ دین کی حدیں توڑنے والا ہے، اس کو تو گھسیٹا جائے گا قیامت کے دن جو عورتوں سے بے پردہ ملتا ہے، وہ گھسیٹا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ خاوند کہاں ہوتا ہے جس کی بیوی پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ بھائی کہاں ہوتا ہے جس کی بہن پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے وہ بیٹا کدھر ہوتا ہے جس کی ماں پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے؟ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان سیاح لا مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں صحابہ نے پوچھا، اگر نیک ہو بندہ، صحابہ نے پوچھا اگر نیک ہو بندہ، بیوی بھی نیک ہو، کیا اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر عورت دین سیکھنا چاہے، پیر کے پاس اپنے خاوند کے ساتھ جائے، اپنے بھائی کے ساتھ جائے، پھر بھی پردے میں بیٹھے، دور بیٹھے، آواز کے ساتھ بات کو سمجھے، لیکن اس کو تنہائی کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بڑی کھلی بات کر رہا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضور اگر مرد و عورت نیک ہوں پھر بھی تنہا نہیں بیٹھ سکتے؟ پھر بھی تنہا نہیں بیٹھ سکتے؟ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زکریا کے بیٹے یحییٰ ہوں اور عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں تو پھر بھی میں انہیں تنہا رہنے کی اجازت نہیں دیتا، پھر بھی تنہا رہنے کی اجازت میں نہیں دیتا، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی پابندی لگا دی، جب بات حسن بصری اور رابعہ بصری کی آ گئی، جب بات جناب مریم حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کی آ گئی، جب یہاں تک بات پہنچ گئی، پھر تو ماڈرن ہے۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو پھر تو ماڈرن ہے، پھر تو زیادہ اعتبار والا ہے۔ تیری بیٹی یونیورسٹی ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہے، پھر تو نے کہاں سے اس کے اندر نور بھر دیا ہے؟ تیری بیٹی اکیلی گھومتی ہے، پھر کہاں تو نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ تیری بیٹی جہاں مرضی تنہا رہتی ہے؟ پھر تو کہاں سے وہ قوت لایا؟ یہ تعلیم ہے۔ اقبال نے کہا تھا، دیار مغرب ہوس میں غلطاں، دیار مغرب ہوس میں غلطاں، شراب ارزاں شباب اڑیاں، شراب ارزاں شباب اڑیاں، جسے بھی دیکھو غریق اسیاں، جسے بھی دیکھو غریق اسیاں، ہم ایسی تہذیب کا کیا کریں گے، ہم ایسی تہذیب کا کیا کریں گے؟ اور اقبال کہنے لگے، تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، اس لیے کہ جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا۔ میرے بھائی، ہم لوگ پہلے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹے تجھے جلنا نہیں۔ ہم لوگ پہلے اس کو ساری سہولیات دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں تو نے بگڑنا نہیں۔ میرے نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بی بی بن سور کے بازار جائے، اب تو خیر بیویاں برقع پہن کر جاتی ہیں، اب تو عورتیں برقع پہن کر جاتی ہیں، برقعے پہ بھی کڑھائی کی ہے، برقعے پہ بھی کام کرایا ہے، برقعے پہ جو کام اور نقش و نگار ہوئی ہے وہ 10,000 کی ہے۔ برقع پردے کے لیے پہنا تھا یا دکھانے کے لیے؟ یہ کیسا برقع ہے؟ برقع بھی اس نے پہنا ہوا ہے، اور برقع بھی فیشن والا پہنا ہے۔ یہ کس طرح کا ہے؟ یہ تو پردے کو بھی پردے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ کیسا پردہ ہے کہ جو پردے کو پردے کی ضرورت ہے؟ برقع تو اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے نہیں، اور اس نے تو پہنا ہی اس لیے ہے کہ ذرا لوگ دیکھیں تو صحیح۔
میں کتنا قیمتی پہنے ہوئے ہوں، اس حجاب کو حجاب کی ضرورت پڑ گئی۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا ضرورت عورت کو اجازت ہے جب بیمار ہو، سرکار نے فرمایا عورت کو اجازت ہے جب بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے، عورت کو اجازت ہے ضرورت پڑ جائے گھر میں سودا سلف لانا ہو تو لینے چلی جائے، عورت کو اجازت ہے اگر گواہی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو قاضی عدالت کے پاس گواہی دینے کے لیے جائے، عورت کو اجازت ہے حج پر جائے، عورت کو اجازت ہے عمرے پر جائے، عورت کو اجازت ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑ گئی تو جناب عائشہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت ادا کرے اور جہاد کو جائے۔ لیکن اگر عورت موج کرنے جائے، روز گئے، اگر عورت موج کرنے جائے روز گئے، وہ دیکھیے فلاں پارک میں تھے، آپ تو گئے ہی نہیں، فلاں جگہ تھے، آپ کو تو فرصت ہی نہیں، میری فلاں بہن کا خاوند تو روز لے کے جاتا ہے، آپ نے تو کبھی توجہ ہی نہیں فرمائی، روز پیغام دیتی رہے۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بیوی بن سور کے بلا ضرورت باہر جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، فرشتوں کی لعنت برسے گی، زمین والے لعنت برسائیں گے، آسمان والے لعنت برسائیں گے۔ اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس عورت پر اللہ کی لعنت برسے گی تو میں بھی اس بیوی پر لعنت ہی کروں گا۔ جو بیوی بن سور کے جائے، اور آگے سن لیں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا خاوند راضی ہو اس کے بن سور کے بازار جانے پر، اللہ کرے بدل جائے نظام، جو خاوند میک اپ کرا کے تیار کرا کے پارٹی میں لے کر کے جائے، جو سامنے والی فرنٹ سیٹ پہ خود بغیر نقاب کے اس کو بٹھائے، جو خود موٹر سائیکل کی پشت پہ اس کو تیار کر کے بٹھائے، اور جو خود کہے تو چلی جانا، جا تو شادی میں خود دیکھ آ، فلاں کام بھی تو کر آ، اب میں آزاد ہوں۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی بیوی بن سور کے جائے، جس کی بیوی میک اپ کر کے جائے، چہلم پہ بھی بیوٹی پارلر سے ہو کے جاتی ہے، جس کی بیوی بن سور کے نکلے وہ راضی ہو، وہ خوش ہو۔ بعد ایسے ہیں جو منع کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، وہ گناہگار صرف عورت کے ذمے ہے۔ لیکن اگر عورت بن سور کے نکل رہی ہے اور شوہر راضی ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہم ماڈرن ہیں، ہم جدید دور کے ہیں، ہاں جدت اسی کا نام ہے، ہاں لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا ہمارے پاس پیسے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ 3 گاڑیاں ہیں، ایک ابا جی کے پاس ہے، ایک بیٹی کے پاس ہے، ایک بیوی کے پاس ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم بہت تعلقات والے ہیں، ابا جی فلاں شادی میں، بیٹی فلاں گھر میں اور بیوی فلاں گھر میں چلی گئی، ہمارے تعلقات زیادہ ہیں اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بن سور کے جائے، خاوند راضی ہو، وہ جتنے ہی قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خاوند کے لیے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی۔ فرمایا اس کے خاوند کے لیے اتنے مکان دوزخ میں تیار ہو گئے، وہ جلایا جائے گا، وہ تپایا جائے گا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری ماؤں اور بہنوں کو خوب پردہ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور ہمارے نوجوان بھائیوں کو بھی خوب شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پابند ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔